Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین، آج ہماری گفتگو کا ایک منفرد موضوع ہے جس پر عموماً کلام نہیں کیا گیا کہ یہ جو اصطلاحات ہیں کہ یہ رافضی ہے، یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ لفظ ناسبی کہاں سے شروع ہوا؟ رافضی کہاں سے شروع ہوا؟ خارجی کہاں سے شروع ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تفضیلیت کہاں سے شروع ہوئی؟ تو اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لیں لفظ رافضی کو کہ رافضہ یہ کون ہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ یہ شیعوں کو اس وقت کہا گیا تھا رافضی کہ جب حضرت زید بن امام زین العابدین نے کوفہ کے اندر اسی طرح آپ نے جھنڈا بلند کیا تھا دین کا، جس طرح کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنے دور میں کیا تھا، اور کوفے کے لوگوں نے جس طرح حکومت کی دھمکی سے حضرت امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اسی طرح سن 122 کے اندر انہوں نے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے زید کو بھی اسی طرح چھوڑ دیا تھا۔ تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ رفضونی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو وہاں سے ان کے لیے لفظ رافضی مشہور ہوا۔ تو رافضی کا مطلب ہوتا ہے شیعہ، کیونکہ زید جو ہیں ان سے فرقہ شروع ہے شیعوں کا، جس کو کہتے ہیں زیدی فرقہ۔ زیدی فرقہ جو ہے یہ حضرت زید کو امام غائب سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو حکومت وقت نے شہید کر دیا، جس طرح کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تھا، تو زیدیوں نے سمجھا ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے، وہ غائب ہو گئے ہیں، اور وہ ایک زمانہ میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی، حافظ ابن کثیر، وہ کہتے ہیں کہ لما علمت الشیعۃ ذالک، جب شیعوں کو پتہ چلا کہ حضرت زید نے کوفہ میں خروج کیا ہے، اجتمعوا عند زید بن علی، تو وہ حضرت زید بن علی کے پاس جمع ہوئے، اور جمع تو اس لیے ہوئے کہ شاید ان کا نظریہ بالکل وہی ہے جو ہمارا ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر کو، حضرت عمر فاروق کو برا کہنے کا اور ان کو معاذ اللہ گالیاں دینے کا، جس طرح کے شیعہ کرتے ہیں۔ تو وہ جب آئے حضرت زید کے پاس کہ پہلے ان کا عقیدہ معلوم کریں، اگر ہو تو پھر ہمارے والا تو ہم ان کا ساتھ دیں۔ کہتے ہیں کہ فقال لہو، کہنے لگے ما قولک یرحمک اللہ فی ابی بکر و عمر، اے زید بتاؤ کہ تمہارا نظریہ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا ہے؟ اب حضرت زید کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، امام باقر کے بھائی ہیں، امام جعفر صادق کے چچا ہیں، اور اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، اور دین کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اسی نظریہ کے ساتھ اٹھے ہیں جس کے ساتھ حضرت امام علی مقام اٹھے تھے۔ اور جب ان سے شیعوں نے پوچھا کہ آپ کی رائے ابو بکر و عمر کے بارے میں کیسی ہے، تو انہوں نے کہا ما سمعت احدا من اہل بیتی یتبرأ منہما، میں نے تو اپنے سارے اہل بیت میں سے کبھی کسی کو ابو بکر و عمر کے بارے میں بری بات کہتے ہوئے نہیں سنا۔ یعنی ہم تو سارے اہل بیت جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر و عمر فاروق کو
اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. وَأَنَا لَا أَقُولُ فِيهِمَا إِلَّا خَيْرًا, اور میں ان کے بارے میں اچھی ہی رائے رکھتا ہوں. قالوا, کہنے لگے کہ فَلِمَ تَطْلُبُ إِذًا بِدَمِ أَهْلِ الْبَيْتِ, پھر آپ اہل بیت کے خون کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے پھر رفضوہ, حضرت زید کو چھوڑ دیا, ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. پہلے وہ ان کے ساتھ ہونے کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن جب پتہ چلا کہ ان کا نظریہ حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کے بارے میں بہت اچھا ہے, تو انہوں نے حضرت زید کو چھوڑ دیا. فانصرفوا عنہ, تو ان سے پیچھے ہٹ گئے. ونقضوا بیعتہ, اور ان کی بیعت کو توڑ دیا. وترکوہ, اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. فلذلک سموا الرافضۃ من یومئذ, تو اس دن سے لے کر شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے. تو یہ شیعوں کو رافضی اس لیے کہا گیا ہے. غالب اہل الکوفۃ منہم رافضہ, تو اہل کوفہ جو ہیں ان کے اکثر رافضی ہی ہیں. یہاں سے وغالب اہل مکہ الی الیوم علی مذہب الزیدیہ, اس لیے کہتے ہیں کہ اہل مکہ میں زیدی مذہب پایا جاتا ہے. تو یہ ہے لفظ رافضہ کی جڑ اور اس کا اصل. اسی طرح میرے پاس یہ شیعوں کی کتاب ہے, وہ تو اہل سنت کی کتاب تھی, البدایہ والنہایہ, یہ الملل والنحل ہے جو ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شہرستانی کی ہے. تو یہ مولوی شہرستانی, اس کی کوئی اچھی شہرت نہیں ہے, یہ شیعہ ہے اور تفضیلی شیعہ ہے. یہ کہتا ہے کہ لما سمعت شیعۃ الکوفۃ ہذہ المقالۃ, جب کوفے کے شیعوں نے حضرت زید سے یہ بات سنی. وہ بات کیا تھی کہ ابھی پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ کہا کہ وہ حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ فما كانوا يرضون بامیر المومنین عمر بن الخطاب لشدتہ وصلابتہ وغلظہ فی دینہ, لوگ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی اس بات کو کہ وہ سخت ہیں, اس پر وہ تھوڑے گھبراتے تھے. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے عمر فاروق کو جب اپنی جگہ پہ قائم کیا تو لوگ تھوڑے سے گھبرائے. تو آپ نے کہا لو سألنی ربی لقلت ولیت علیہم خیرہم لہم, کہ اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کس شخص کو لوگوں کا امیر بنایا ہے, تو میں کہوں گا کہ ان میں سب سے جو بہتر تھا اس کو بنایا ہے. یہ حضرت ابو بکر نے فرمایا. اور اسی لیے وَلِذَلِكَ وَكَذَلِكَ يُجَوِّزُ أَن يَكُونَ الْمَفْضُولُ إِمَامًا وَالْأَفْضَلُ قَائِمٌ فَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ وَيُحْكَمُ بِحُكْمِهِ فِي الْقَضَايَا. یہ حضرت زید کہتے تھے کہ مفضول کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے. یعنی ان کا خیال تھا کہ ابو بکر مفضول تھے اور حضرت علی افضل تھے, لیکن پھر بھی کسی حکمت کے تحت ان کو بنایا گیا. لیکن بہرحال وہ حضرت ابو بکر و عمر کی تعریف کرتے تھے اور ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے. فلما سمعت شیعۃ الکوفۃ هذه المقالۃ, جب شیعان کوفہ نے یہ باتیں ان کی سنی تو وعرفوا, اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ انہ لا یتبرأ من الشیخین, کہ یہ شیخین سے پہ تبرہ نہیں کرتے, شیخین پر معاذ اللہ لعن طعن نہیں بھیجتے. رفضوہ, تو انہوں نے چھوڑ دیا, حضرت زید کو چھوڑ دیا. حتیٰ عطا قدرہ علی, حتیٰ کہ ان کو قتل کر دیا گیا. فسمیت رافضۃً, تو پھر اس سے لے کر پھر شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رافضی کون ہوتا ہے؟ رافضی شیعوں کا ہی دوسرا نام ہے. ایک وقت تھا کہ شیعہ لوگ لفظ رافضی کو اپنے لیے نہ پسند کرتے تھے, لیکن پھر اس کے بعد ایک ایسی تعویل ظاہر ہوئی کہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, ہمیں رافضی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں, ہمیں بے شک رافضی کہو.
اس پر یہ شیعہ کتابوں میں سے ایک روایت ہے میرے سامنے، یہ تفسیر فرات کوفی ہے، تفسیر فرات کوفی۔ یہ شیعوں کا ایک بڑا عالم ہے فرات، اور وہ کوفے کا، تو اس کی یہ تفسیر ہے چھوٹی سی، اس کے اندر اس نے ایک روایت لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سلیمان آمش کہتا ہے کہ میں امام باقر کے پاس گیا اور میں نے کہا جعلت فدا کا، میں آپ پر قربان ہوں، ان الناس یسمون روافض، لوگ ہمیں روافض کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں۔ فمر روافض، تو رافضی کون ہوتے ہیں؟ قال واللہ ما ہم سموکم واللہ سماکم بہ فی التوراۃ والانجیل، لوگوں نے تمہیں رافضی نام نہیں دیا بلکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں تمہارا نام رافضی رکھا ہے، علی لسان موسیٰ و لسان عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر۔ وذالک ان 70 رجلا من قوم فرعون رفضوا فرعون ودخلوا فی دین موسیٰ، اس لیے کہ قوم فرعون سے 70 آدمی فرعون کا مذہب چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئے، فسماہم اللہ الرافضہ، تو اللہ نے ان کو رافضہ کہا تھا، یعنی جو فرعون کا مذہب چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے دین پر آئے تھے۔ تو گویا جو بندہ غلط دین کو چھوڑ کر صحیح دین پر آ جائے اس کو رافضی کہتے ہیں۔ یہ بقول شیعہ فرات کوفی نے جو روایت لکھی ہے، اس کے مطابق امام باقر نے کہا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ لوگ اگر تمہیں رافضی کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو تب سے لے کر شیعوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، ان کو رافضی کہا جائے تو ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ لفظ رافضی شیعوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ زید بن علی بن حسین کے زمانہ سے یہ لفظ شروع ہوا ہے، شیعوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک بات اور میں ایک چیز آگے چل کر بتاؤں گا کہ آج کے دور میں لفظ رافضی کس کس کے اوپر بولا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آ گیا یہ کہ نسبی کس کو کہتے ہیں۔ تو جب شیعوں کو رافضی کہا گیا تو انہوں نے بدلے میں اپنے دشمنوں کو نسبی کہا۔ نسبی کا مطلب یہ ہے، نسب سے یہ لفظ نکلا ہے۔ نسب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا، نسب کرنا، اپوائنٹ کرنا۔ تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے، وہ امام کو منصوص مانتے ہیں کہ امام اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے، لوگ اس کو نسب نہیں کرتے، لوگ اس کو کھڑا نہیں کرتے، لوگ اس کو قائم نہیں کرتے۔ اور جن کا یہ خیال ہے کہ امام اللہ کی طرف سے نہیں آتا، جیسے کہ انبیاء اللہ کی طرف سے منصوص ہوتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں یعنی جو خلیفہ ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، وہ لوگوں کے چناؤ سے ہوتا ہے۔ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کو لوگوں نے مقرر کیا اور ان کو نسب کیا، اسی طرح بعد میں پھر یہ سلسلہ چلا، تو وہ اپنے عقیدے سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کو اس لیے ناسب کہتے ہیں، ناسبہ کہتے ہیں، پھر وہاں سے یہ لفظ ناسبی بن گیا یا نسبت کے ساتھ۔ تو یہ اس لیے اپنے مخالفین کو ناسبی کہتے ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں کو ناسبی کہتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں۔ یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خصوصاً ان لوگوں کو جو گستاخ ہیں اہل بیت کے، ان کو ناسبی کہا جاتا ہے، اور آج کل لفظ ناسبی اہل بیت کے گستاخ کے معنی میں لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ ہیں، آج بھی موجود ہیں، جو اہل بیت اطہار کی بے ادبی اور توہین سے باز نہیں آتے۔ جیسے پاکستان کے اندر ایک شخص نے جس کا نام محمد دین بٹ تھا، اس نے کتاب لکھی تھی رشید ابن رشید، جس میں اس نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید گستاخی کی، اور کہا کہ وہ اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں معاذ اللہ، یعنی وہ باغی تھے، اور باغی کے بارے میں شریعت کا قانون ہے کہ اس کو قتل کیا جائے،
تو وہ شریعت کی تلوار سے معاذ اللہ قتل کیے گئے، اور اس نے یزید کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے لفظ کے ساتھ یاد کیا، اور آج بھی کئی لوگ یزید پیس بی اپون ہم کا لفظ بولتے ہیں۔ یہ ہے ناسبیت آج کے دور میں کہ جو گستاخ ہو اہل بیت کا اور اس کے مقابلے میں یزید کی تعریفیں کرے، اور اہل بیت جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ان کو باغی قرار دے۔ آج کل لفظ ناسبی اس معنی میں لیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بات واضح ہوئی۔ اور خارجی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو سنیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے در مختار اور رد المختار۔ در مختار متن ہے اور رد المختار اس کی شرح ہے۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ خارجی کون ہوتے ہیں؟ ہم الخارجون عن طاعت الامام، جو لوگ بھی امام کی اطاعت سے یعنی حاکم کی اطاعت سے نکل جائیں۔ پھر ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو جو راہزن جو چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، وعلم حکمہم، ان کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے، وبغاتن، اور کچھ باغی ہوتے ہیں جو حکومت کو مانتے نہیں ہیں، ویجی حکم، ان کا آگے حکم آئے گا، وخوارج، اور کچھ خارجی اعتقادی طور پر ہوتے ہیں، وہم قوم لہم منعۃ، اور یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہو، خرجوا علیہ بتأویل، اور وہ حاکم وقت کے مقابلے میں نکل آئیں کسی تعویل کے ساتھ، یرون انہ علی باطل، وہ سمجھتے ہوں کہ حاکم جو ہے وہ باطل پر ہے، کفراً او معصیتاً، کفر کی وجہ سے یا معصیت کی وجہ سے، توجب قتالہ، ایسی معصیت کہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی ہے، وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا، خارجی وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا خون بہانا جائز سمجھتے ہوں اور ان کا مال لوٹنا جائز سمجھتے ہوں، وَيَسْبُونَ نِسَاءَنَا، اور مسلمانوں کی عورتوں کو گرفتار کر کے قیدی بناتے ہوں، وَيُكَفِّرُونَ أَصْحَابَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ خارجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کافر تک کہتے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، لیکن ان کی جو ابتدا ہے وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوئی کہ خارجی پہلے حضرت علی کے لشکر میں تھے، حضرت علی کے ساتھی تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے بند نہ ہو اور مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے اور یہ خون کا بہاؤ چلتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کیا کہ یہ جنگ صفین جو کہ 6 ماہ سے چل رہی تھی اور 50,000 لوگ حضرت علی کے لشکر کے قتل ہو چکے تھے اور 50,000 لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے قتل ہو چکے تھے، 1 لاکھ کے قریب لوگ قتل ہو چکے تھے، خون کی ندیاں بہہ چکی تھی۔ آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے کچھ لوگوں نے قرآن بلند کیے اور کہا کہ قرآن کا واسطہ اب خون کا بہانا بند کیا جائے اور قرآن پر فیصلہ کیا جائے۔ تو جب قرآن کو دیکھا تو لوگوں نے ہتھیار پیچھے کر دیے اور لڑائی بند ہو گئی، اور تحکیم کا فیصلہ ہوا کہ ایک حکم حضرت علی کی طرف سے اور ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مقرر کیا جائے اور وہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ حکم مقرر ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا، اور امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص، دونوں صحابی ہیں، یہ حکم مقرر، ان کو حکمین کہا جاتا ہے۔ تو ایک گروہ جو حضرت علی کے لشکر میں سے تھا وہ الگ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ معاویہ بھی کافر ہو گیا ہے اور علی بھی کافر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، تو انہوں نے حکم کیسے بنا دیے ہیں، اس لیے یہ کافر ہو گئے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھ کر انہوں نے مسلمانوں کو مشرک قرار دیا، صحابہ کرام کو معاذ اللہ مشرک قرار دیا۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، ایک اور آیت پڑھتے تھے کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین،
اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون حاکم ہو سکتا ہے؟ تو ان بدبختوں نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کے مسلمانوں کو مشرک کہا اور مسلمانوں کا خون بہانا جائز قرار دیا اور ان کا مال لوٹنا جائز قرار دیا۔ اس لیے فرما رہے ہیں صاحب در مختار کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی تعویل کا سہارا لے کر مسلمانوں کا قتل عام کریں، ان کو کافر قرار دیں اور ان کا مال لوٹیں اور ان کا خون بہائیں۔ اس قسم کے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ہر دور کے اندر پیدا ہوتے رہے ہیں اس طرح کے لوگ۔ ماضی قریب کے اندر انگریزوں کے اشارے سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی زیر قیادت ایک گروہ پیدا ہوا، وہابی گروہ پیدا ہوا، اور انہوں نے تعویل کا سہارا لے کر قرآن کی آیتیں پڑھ کر انہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور ان کا خون بہانا جائز قرار دیا، اور انہوں نے ہزاروں ان مسلمانوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ کعبہ شریف کے اندر لوگوں کو قتل کیا، اور انہوں نے ایک پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا انگریزوں کی مدد کے ساتھ۔ وہ نجد سے اٹھے تھے اور پھر آگے بڑھے، طائف تک آئے، طائف پہ قبضہ کیا، پھر مکہ شریف پہ قبضہ کیا، پھر مدینہ طیبہ پہ قبضہ کیا، اور پھر ایک بہت بڑے حصے کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ انگریز ان کی مدد کر رہے تھے، ان کو اسلحہ مہیا کر رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے جا رہے تھے۔ اور اس طرح سے سعودی گورنمنٹ معرض وجود میں آئی کہ جس کی بنیاد ہی وہابی مذہب پر رکھی گئی ہے، اور انہی کو خوارج کہا جا رہا ہے آج کے دور کے۔ اور پھر اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ جیسے آج کل داعش ہیں جو کہ قرآن پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کا خون بہاتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی مسلمانوں کو مشرک قرار دیں اور ان کا قتل عام کریں اور ان کا خون بہائیں، ان کو خارجی کہا جاتا ہے، اور یہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ آج وہابی مذہب کی شکل میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ موجود ہے، اور جس کا نظریہ اس طرح کا ہو اس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تو یہ خوارج کی ایک میں نے تاریخ بیان کی ہے۔ تفضیلی کے بارے میں بھی سن لیں کہ تفضیلی گروہ کہاں سے پیدا ہوا۔ تو میرے دوستو، یہ میرے ہاتھ میں تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ یہ شیخ عبدالعزیز، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے بالکل شروع میں صفحہ نمبر 4 کے اوپر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی صنعانی یمنی، جو یمن کے علاقہ صنعاء کا تھا، وہاں سے وہ اپنے یہودی چہرے کو چھپا کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہوا، مدینہ شریف میں آیا، اور یہاں آ کر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اہل بیت کی تعریف میں گفتگو شروع کی۔ اہل بیت کی کیا شان ہوتی ہے، اہل بیت کا کیا مقام ہے۔ تو یہ چیز لوگوں کو بہت اچھی لگی اور لوگ اس کے گرد جمع ہوئے۔ آغاز اس نے یہاں سے کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایمان مقبول خاص و عام و مرغوب کافہ اہل اسلام گردید، اہل بیت کی تعریف کرنا یہ تو ہر بندے کو اچھا لگا۔ وہ باعث اعتقاد بر نصیحت و خیر خواہی او گشت، لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ ہے۔ وہ چون جماعت را بئیں دام فریب گرفتار کرد، جب اس نے اس طرح لوگوں کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر لیا تو القاء نمود، اب اس نے نیا جو لوگوں کو سبق پڑھایا وہ یہ تھا کہ جناب مرتضوی بعد از پیغمبر افضل مردم و اقرب ایشانس بسوء پیغمبر، کہ حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔
و وسیع او و برادر او و دماد اوست، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیع ہیں، آپ کے برادر ہیں اور آپ کے داماد ہیں۔ تو یہ سبق اس نے پڑھایا لوگوں کو کہ امت کے اندر سب سے افضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ باضم موضوعات مخترعات من گھڑت روایتیں اس نے مناقب علی المرتضیٰ میں بیان کی، ہرگاہ دید کے تلامزہ او بتفضیل جناب مرتضوی بر جمیع اصحاب قائل شدن، جب اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان کی ایک بڑی جماعت وہ حضرت علی المرتضیٰ کو تمام صحابہ پر افضل قرار دینے لگے ہیں، تو اس نے پھر آگے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ اس نے کہا کہ جناب مرتضوی وسیع پیغمبر بود، پیغمبر اورا بنس سری خلیفہ ساختہ، حضرت علی المرتضیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نس سری کے ساتھ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ یعنی اس نے پہلے تفضیلیت کی بنیاد رکھی، پہلے تو اس نے صرف اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کیے اور اپنا حلقہ بنا لیا، پھر دوسرا سبق یہ پڑھایا کہ حضرت علی سب سے افضل تھے۔ یہ کون آدمی تھا؟ عبداللہ بن سبا، یہودی، جو اپنے چہرے پر لبادہ اسلام اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہوا اور مسلمانوں میں فرقہ بندی پیدا کرنے کے لیے اس نے پہلے تو اپنا ماحول پیدا کیا فضائل اہل بیت بیان کر کے، اور پھر اس نے تفضیلیت کی بنیاد رکھی اور کہا کہ حضرت علی سب صحابہ سے افضل تھے۔ پھر اگلا انجیکشن اس نے یہ لگایا کہ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اور یہاں سے اس نے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلے صفحے پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرقہ شیعہ تفضیلیہ، تفضیلی فرقہ جو حضرت علی کو سب سے افضل مانتا ہے امت کے اندر، اس کو آپ کہہ رہے ہیں فرقہ شیعہ، فرقہ شیعہ تفضیلیہ، کہ جناب مرتضوی را بر جمی صحابہ تفضیل می دادن و ای فرقہ آزاد نامی تلامزہ آن لعین شدن، اور یہ فرقہ آزاد اس ملعون عبداللہ بن سبا کے پہلے شاگرد بنے۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ شیعوں کو بھی اسی عبداللہ بن سبا یہودی نے پیدا کیا، اور اس سے پہلے اس نے تفضیلیوں کو پیدا کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جناب مرتضیٰ، حالانکہ حضرت مولا مرتضیٰ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حق اینا تحدید فرمود، آپ تو ان تفضیلیوں کے بارے میں تحدید فرماتے تھے کہ اگر کسیرا خواہم شنید، اگر میں کسی کے بارے میں سنوں گا کہ مرابر شیخین تفضیل میں دہد، کہ مجھے وہ شیخین کریمین پر تفضیل دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، اورا حد افطرا کہ ہشتاد چابکست خواہم زد، تو میں اسے افطرا کی حد لگاؤں گا، یعنی 80 کوڑے اس پر ماروں گا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شیخین کریمین کو ہی افضل و برتر سمجھتے تھے ساری امت کے اندر، اور فرماتے تھے کہ جو مجھے ان پر فضیلت دے میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ لیکن یہ تفضیلیت کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ بن سبا یہودی ہے، اور پھر شیعت کی بنیاد رکھنے والا بھی عبداللہ بن سبا یہودی ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں نے بتائی ہے رافضی کی، ناصبی کی، اور تفضیلی کی، اور خارجی کی۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جو شخص ایسی باتیں کہے
کہ جس سے شیعہ فرقہ کو تقویت حاصل ہو اور ان کے عقائد پختہ ہوں، تو وہ خواہ اپنے آپ کو سنی ہی کہتا ہو لیکن اسے بھی رافضی ہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ رافضیوں کے قدم جما رہا ہے، وہ رافضیوں کے عقیدے پختہ کر رہا ہے۔ اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ شیخین کریمین کو جو مفضول جانے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے افضل جانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی عبداللہ بن سبا کا ہی شاگرد ہے، جس طرح کے شیعہ مذہب بھی اسی عبداللہ بن سبا کے رستے پر چلا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جو شیعوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جناب مولا مرتضیٰ کو فضیلت دے کر شیعوں کے لیے رستہ کھولتے۔ میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں کہ کبھی کوئی سنی صحیح العقیدہ شخص ڈائریکٹ شیعہ نہیں ہوتا، پہلے تفضیلی بنتا ہے، اس کے بعد دوسرا سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شیعہ بن جاتا ہے۔ یعنی تفضیلیت جو ہے یہ ایک رستہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھسل کر پھر شیعت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر اپنے عقیدے کو مستحکم رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، تو پھر اس عقیدے پر پہرا دینا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کو افضل اللہ نے بنایا ہے، اس کے رسول نے بنایا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو جامع ترمذی کے اندر کتاب المناقب کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جب کسی قوم کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہوں تو کسی دوسرے کا حق ہی نہیں ہے کہ ان کا امام بنے، انہی کا حق ہے کہ وہ امام ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اور آپ کا ان کو مصلی پر کھڑا کرنا یہی اس بات کا اعلان ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں، کیونکہ مستقل امام بنایا ان کو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں نماز وہ پڑھائے جو تم میں علم میں سب سے بڑا ہو، اور اگر علم میں برابر ہوں تو پھر وہ نماز پڑھائے جو قرات میں تم سے بڑا ہو، اگر قرات میں برابر ہوں تو پھر وہ پڑھائے کہ جو تم میں اسن ہو، عمر رسیدہ ہو، اور اگر عمر میں برابر ہوں تو پھر وہ نماز پڑھائے کہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنا کر بتا دیا کہ وہ علم میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، وہ قرات میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، وہ تقوی میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، اور عمر میں واقعتاً وہ سب سے بڑھ کر تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عقائد حقہ پر کاربند رکھے، اور تفضیلیوں، نسبیوں، خارجیوں، شیعوں اور اس طرح کی ساری بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to